अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। और इस प्रोग्राम में बहुत ही दिलचस्प मालूमात लेके आया हूँ। मैं आज उन फ़नकारों के बारे में बात करूँगा जो पाकिस्तान को खैरबाद कह के दियार गैर में जा बसे। वो क्यों गए, क्या मसला था, क्या सिलसिला था, ये तो वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बज़ाहिर उनमें से अक्सरियत का कहना ये है कि जनाब हमने अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को सिर्फ़ इसलिए छोड़ा कि हमारे माशी मसाइल का हल हमारे मुल्क में नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों में था। इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे और उन चंद फ़नकारों का ज़िक्र ज़रूर करेंगे जो पाकिस्तान को खैरबाद कह के दूसरे मुल्कों में जा बसे। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि वो तो वापस ही नहीं आए और उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि यहाँ आएँ। बाकी कुछ ऐसे भी फ़नकार हैं कि जो बैरून मुल्क तो रहते हैं लेकिन उनका पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है और वो यहाँ आकर बताते हैं कि जनाब हम बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं एक ऐसी सीनियर तरीन अदाकारा का भी ज़िक्र करूँगा जिन्होंने बहुत दुखी दिल के साथ ये मुल्क छोड़ा और उसके पीछे वजूहात भी आपको बताऊँगा। लेकिन अब मैं चंद फ़नकारों का नाम ज़रूर लूँगा जो इन दिनों बैरून मुल्क हैं और वो उनका पाकिस्तान वापस आने का कतअन कोई इरादा नहीं। और उन्हीं चंद नामों को मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ जो आपने बारहा उनको देखा भी होगा, सुना भी होगा और उनको आप आज भी पसंद करते हैं। यासिर अख्तर बहुत ही अच्छे गुलकार और अदाकार, उनको हर बंदा जानता है। वो इन दिनों बरतानिया में रहते हैं और कभी कभी पाकिस्तान भी आ जाते हैं। इसके अलावा हमारी बहुत ही प्यारी अदाकारा हैं ज़ारा अकबर जो कई सालों से बरतानिया में मुकीम है और उनका भी फ़िलहाल पाकिस्तान वापस आने का कोई इरादा नहीं। वो कहती हैं दिल तो बहुत चाहता है लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मैं शायद पाकिस्तान नहीं आ सकती। इसके अलावा हमारे बहुत ही मशहूर हदायतकार थे एम.ए. रशीद जो अब दुनिया में नहीं है। वो भी पाकिस्तान छोड़ के अपने आल औलाद के साथ बरतानिया चले गए थे और वहीं पर उनका इंतकाल हो गया और उनकी तदफीन भी वहाँ पे हुई। उनकी बेटी नादिया रशीद पाकिस्तान और बरतानिया दोनों जगह जो है वो आने जाने का सिलसिला रखती हैं। इसके अलावा कनाडा एक ऐसा मुल्क है जहाँ बहुत सारे फ़नकार चले गए। वहीं कवी खान साहब भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में इलाज के सिलसिले में गए और वहीं उनका इंतकाल हो गया। उनकी आल औलाद कनाडा में ही मुकीम है। उनका बेटा अदनान कवी जो एक ज़माने में शोबिस से ही वाबस्ता था वो कनाडा में ही रहता है। हन्नान एक बहुत ही अच्छे अदाकार हैं, वो भी इन दिनों कनाडा में मुकीम हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फ़नकार हैं जो कनाडा आते जाते रहते हैं। शोबिस के मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता बहुत सारी शख्सियात इन दिनों अमेरिका कनाडा में मुकीम हैं। बहुत सारे गुलकार मौजूद हैं, बहुत सारे अदाकार मौजूद हैं। साइमा जहां हमारी बहुत प्यारी अदाकारा थीं और उनके शौहर जो हैं बॉबी जो वो भी शोबा मौसीकी से ही वाबस्ता हैं, वो दोनों भी मुल्क छोड़कर कुछ अरसा कबल अमेरिका मुंतकिल हो गए। उसके अलावा हमारे और भी बहुत ज़बरदस्त लोग हैं जिनमें एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं सैयद आसिम अली जिन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त ड्रामे बनाए, वो कनाडा में मुकीम हैं। और जिन का ज़िक्र मैंने अपनी वीडियो के आगाज़ में किया था, सीनियर तरीन अदाकारा हैं बदर खलील। बदर खलील बहुत ही नामवर अदाकारा थी और उन्होंने अपने कैरियर के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त काम किया। उनके शौहर शहजाद खलील जिनको आप सब उनके नाम से कम और उनके ड्रामे जो है अनकही तन्हाइयाँ वग़ैरह उनके हवाले से
ضرور جانتے ہیں. تو شہزاد خلیل صاحب کی جو بیوہ ہیں بدر خلیل، وہ صرف اور صرف اس لیے ملک چھوڑ کے گئیں کہ یہاں پر انہوں نے کہا کہ سینئرز کی عزت قطعاً نہیں ہے. جو نوجوان نسل شعبہ اداکاری میں آئی وہ اتنی غیر مہذب ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے سینئرز کی عزت نہیں کی، قدر نہیں کی، اور اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گئیں اپنے جونیئرز کے رویے کی وجہ سے، اور وہ ہمیشہ کے لیے کینیڈا منتقل ہو گئی. کچھ عرصہ قبل وہ پاکستان تشریف لائی تھیں اور اس دوران انہوں نے بہت سارے جو اپنے ہم اثر اداکار آئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات بھی کی. آمنہ شیخ بہت اچھی ماڈل، بہت اچھی اداکارہ. محب مرزا جو ایک بہت اچھے اور ٹیلنٹڈ اداکار ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی. بہت ڈراموں میں انہوں نے کام کیا، ماڈلنگ میں بہت نام کمایا. وہ بھی پاکستان کو خیر بات کہہ کے امریکہ منتقل ہو چکی ہیں. صنم جنگ بہت اچھی ہوسٹ، بہت اچھی اداکارہ. وہ شادی کے بعد امریکہ منتقل ہو گئیں اور وہ وہیں پر اپنی خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے بہت سارے ایسے اداکار ہیں جن میں ایک ایسے ولن کا، فلمی ولن کا بھی ذکر کروں گا، بابا پرنس. وہ بھی پنجابی فلموں میں اپنی صلاحیتوں کا جوہر دکھاتے اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے امریکہ منتقل ہو گئے. بابر بٹ بہت اچھے ولن تھے، فلم پروڈیوسر تھے. وہ بھی پاکستان کو خیر بات کہہ کے امریکہ جا چکے ہیں. ان کی بیگم شفق علی گلوکاری کی میدان میں کافی نمایاں مقام رکھتی ہیں. وہ بھی ان کے ہمراہ ان دنوں امریکہ میں موجود ہیں. اس طرح ایک طویل سلسلہ ہے، بہت نام ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں. ایک ہمارے بہت ہی اچھے اداکار ہوتے تھے اسلم حسن، وہ بھی پاکستان کو خیر بات کہہ کے برطانیہ منتقل ہوئے. ان دنوں فلم پروڈکشن سے وہ وابستہ ہیں. انہوں نے 2 فلمیں پروڈیوس کی، اس کے علاوہ ڈیجیٹل میڈیا پر کافی کام ہے، اور ان دنوں ان کا جو ڈیجیٹل میڈیا پر پروجیکٹ آن ایئر ہے وہ مولا جٹ نوری ناتھ ہے. وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. وہ ان کا کہنا یہ ہے اسلم حسن کا کہ میں جو ہوں رہتا برطانیہ میں ہوں لیکن میرا دل اپنے وطن کے لیے دھڑکتا ہے. اس کی فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے جو ممکن ہے وہ میں کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. پھر ہمارے ایک اور پروڈیوسر ہیں غفور بٹ صاحب. انہوں نے بہت ساری فلمیں بنائیں، بہت سارا کام کیا، اور وہ ناروے منتقل ہو گئے. ان کے دونوں صاحبزادے ناروے میں ہوتے ہیں. غفور بٹ صاحب کبھی کبھی پاکستان آتے رہتے ہیں. اسی دوران انہوں نے بھی 2-3 فلمیں پروڈیوس کی. اپنے بیٹے کو بھی جو ہے وہ اپنی فلم میں متعارف کرایا، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میں پاکستان فلم انڈسٹری کی بحالی کے لیے جو ممکن ہے وہ کرتا رہوں گا. نام تو اتنے زیادہ ہیں کہ شاید میں اگر ان کی وہ کرتا رہوں گنتی تو شاید یہ پروگرام ختم ہونے کا نام ہی نہ لے. عابد کشمیری صاحب ایک بہت اچھے کامیڈین تھے جن کا اسی سال انتقال ہوا. مظہر علی ایک بہت سینئر ٹی وی کے اداکار تھے. تو وہ بھی دونوں امریکہ میں تھے لیکن پاکستان آئے اور یہاں بیماری نے گھیر لیا اور وہ یہیں پر انتقال کر گئے. مظہر علی کراچی میں اور عابد کشمیری لاہور میں جو ہے وہ انتقال کر گئے اور یہیں پر ان دونوں کی تدفین ہوئی. سلطانہ ظفر بہت سینئر اداکارہ تھیں. وہ بھی پاکستان کو خیر بات کہہ کے امریکہ منتقل ہوئیں. وہیں پہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پہ ان کی تدفین ہوئی. ہماری سدا بہار بیگم فلمی صنعت میں بہت بڑا نام، بہت معتبر نام. انہوں نے بھی پاکستان کو خیر بات کہا اور وہ ان دنوں امریکہ میں ہیں اور سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ کافی علیل رہتی ہیں. تو اللہ انہیں زندگی دے، صحت دے. اس کے ساتھ ساتھ صبیہ خانم ایک بہت لیجنڈ نام، پاکستان بننے سے پہلے، پاکستان بننے کے بعد انہوں نے بہت کام کیا فلمی صنعت کے اندر. ان کے شوہر سنتوش کمار، ان کے دیور درپن، ان کی بھابھی نیر سلطانہ، یہ وہ نام ہیں جنہوں نے
کام کر کے ثابت کیا کہ وہ بہت بڑے لوگ تھے. تو اب تو نیّر سلطانہ ہوں یا درپن ہوں، سنتوش کمار ہوں یا صبیہ خانم، یہ سب دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. صبیہ خانم کا انتقال بھی امریکہ میں ہوا اور وہ امریکہ میں بہت خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی اپنے بچوں کے ساتھ. اس طرح اگر ہم سوچیں تو بے پناہ نام ایسے ہیں جو اس پروگرام میں رہ گئے ہوں گے، اور کوئی نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے میں یقیناً معذرت خواہ ہوں. تو اس سے قبل کہ میں آپ سے اجازت لوں، ایک بات جو میں ہر پروگرام کے آخر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے لمحہ نیوز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پہ اسے سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا، کیونکہ اسی صورت میں میری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہتے ہیں. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے مقدم ہے. میری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے ضرور بتایا کریں کہ میری کیا خامیاں ہیں، کیونکہ انسان کی اصلاح تنقید برائے تنقید میں ہے، اور تنقید برائے میں غلط کہہ گیا، تنقید برائے تعمیر میں ہے. تنقید برائے تنقید سے انسان کا جو ہے کبھی فائدہ نہیں ہوتا. تو مجھے اجازت دیجیے، آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ حسن عباس زاہدی پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.